اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زید خان نیازی۔ پوری دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو زید خان نیازی کا سلام۔ ایک بار پھر آج صبح صبح آپ سے ولاگ بنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس وقت کیونکہ خبر تو کال آ گئی تھی، احتجاج مؤخر کر دیا گیا، کل رات کی یہ نیوز ہے، تو شیئر آج کر رہا ہوں کیونکہ میں میاں والی ہوں، اور میاں والی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی سو جاتے ہیں، لیکن میں جلدی سو تو نہیں گیا تھا، لیکن کچھ کام تھا جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں کر پایا، نہیں تو رات کو ہی آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کر دیتا۔ لیکن اس کے بعد میں آتا ہوں اپنی بات پر کہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ایک بار پھر سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے مطالبہ رکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحبان سے اور ان کی بہن سے، خان صاحب کی بہن سے ان کی ملاقات کروائی جائے، لیکن ابھی تک جو ذکر آ رہا ہے وہ ڈاکٹر کا آ رہا ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور ایک ڈاکٹر اور ہے جو خان صاحب کے میرے خیال میں پرانے ڈاکٹرز ہیں، وہ باہر سے کنٹریز سے آئے ہیں، ابھی اسے پاکستان تحریک انصاف نے واپس بلوایا تھا۔ تو باقی حکومت کی طرف سے جو ڈاکٹرز پورا پینل بھیجا جائے گا، اور یہ عمران خان صاحب کے اپنے 2 ڈاکٹرز ہوں گے اور دوسرا پینل پیمز ہاسپٹل کو ہوگا۔ تو دیکھیں کہ میں تو اس بات سے بالکل اس وقت ایگری نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ احتجاج کینسل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بھی احتجاج کیے جاتے ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن کا بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہو تو وہاں پہ لوگ اپنی اپرچونٹیز دیکھے ایک موقع دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ان کے سامنے جو بھی اپنا مطالبہ ہوتا ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو آپ سب کے سامنے پتہ ہے کہ جس طریقے سے رکھا گیا، جیسے انہیں کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو لیکن اس وجہ سے ابھی بیرسٹر گور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ خان صاحب سے کل صبح ہی اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز بھیجے جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں آج جب نیوز آئے گی، خان صاحب سے ملاقات ہوگی ڈاکٹرز کی کہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان۔ تو میں آگے چلتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ بہت بڑا موقع تھا شاید، اور موقع پہ یہ فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ یہ نہیں کہ لازمی بات نہیں ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن احتجاج کا مقصد صرف یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے خان صاحب تک، میں نے کل بھی جب پیغام دیا آپ کو کہ ہر صورت آپ نے ڈی چوک نکلا ہے، تو میں نے کہا خان تک رسائی نہیں، خان کی رہائی کی بات ہے، کیونکہ بے گناہ قید میں ہے اس وقت، وہ انڈر ٹرائل چل رہے ہیں اور اسے اندر رکھا گیا ہے انڈر ٹرائل۔ ایک ملزم، وہ مجرم نہیں ہے، اب ملزم ہے، اس پہ الزام ہے اور وہ انڈر ٹرائل چل رہے ہیں، اس پر کوئی کیس میں سزا نہیں ہے، اسے پھر بھی بے گناہ اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت رکھا ہوا ہے؟ اور وہ دوسرا کس قانون کے تحت آپ کو 12 دن سے نہیں ملنے دیا جا رہا ان سے؟ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب آپ کے سامنے ہے، آپ خود فیصلہ کریں کیا کہ کمپرومائز رہیں یا نہیں ہے۔ میں قسم سے آج دل رو رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کینسل کیا، اور میں یاد کر رہا ہوں قاسم سوری صاحب کو، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو، مراد سعید صاحب کو، کہ کاش وہ باہر ہوتے، کیونکہ اب اکیلا حماد اظہر صاحب کیا کرے، وہ تو لیڈ کرتا آج، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کور کمیٹی پر بالکل قابض میرے خیال میں ہو چکی ہے۔ اب کیا کہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میں اب انہیں کیا کہتے ہیں غدار تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کی مجبوری ہوگی کچھ، لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں ماہر ہے، ہر کسی کی ویڈیوز بنانے میں، ان کا کام کوئی اور تھا، بارڈرز پہ کام کرنا، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اس وقت پاکستان کا ہم سوچتے ہیں کیا بنے گا، اس ملک کا یار بنے گا کہ ہم اس ملک کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ جیسے اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جیسی ہماری سی ایم ہیں، اور عاصم منیر صاحب جیسے ہمارے آرمی چیف ہیں۔ تو خدا کی قسم ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس وقت پاکستان کے اندر اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کس دہانے پہ لے چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو، پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ انہیں انتشاری ٹولہ کہا۔ خان صاحب نے
جو بچپن سے لے کے اپنی جوانی سے لے کے آج تک وہ 72 سال کا ایک ہے، تو ابھی بھی ہم سے بھی جنگ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ عمر تو بڑھاپے کی ہوتی ہے 72 سال، اور وہ اب تک پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن اسے یہ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے۔ اور جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کی خان صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بھائی پکا عاشق کے رسول ہے، اسے کہاں آپ لڑنے دے رہے ہیں؟ تو اللہ الحق ہے، ہر چیز کو سامنے لے آتا ہے، لیکن ایک بار پھر وہ بھی ان کی نہیں مانی گئی، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ باہر کے ملکوں کی سازش ہے اور خان صاحب کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے۔ تو یار عقل کے اندو، ہوش کے ناخن لو، پاکستان کی خاطر آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ عمران خان، بغض عمران خان کے پیچھے آپ پاکستان کو کس دانے پہ لے چکے ہیں؟ یہ آپ سب کے سامنے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب میرے خیال میں یہ تو پاکستان کا نہیں سوچنے جا رہے، یہ تو چاہتے ہیں انتشار پیدا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہر وقت پرامن احتجاج کی کال دی، لیکن انہوں نے ہمیشہ روڑے اٹکائے، کنٹینرز کھڑے کیے۔ بھائی کیا ضرورت ہے کنٹینرز کھڑے کرنے کی؟ ہر پاکستانی کا حق ہے، کیونکہ پرامن احتجاج جب ایک اپنے ملک میں ایک شہری نہیں کر سکتا تو پھر تو مطلب کہ اس ملک کے اندر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور اس ملک کے اندر تنقید کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا۔ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ تنقید برائے اصلاح کی۔ خان صاحب نے کبھی جس ادارے میں بھی اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اور جس ادارے نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، جس ادارے کے کوئی چیف وغیرہ جو بھی ہو، لیکن خان صاحب نے جب تک وہ حاضر سروس تھا، انڈر سروس کو کبھی خان صاحب نے اس کا نام نہیں لیا۔ ہاں وہ گیا ہے، اس کا نام لیا ہے، تو کیونکہ یہ پاکستان پر ایک تماچا ہو سکتا ہے، پاکستان کی سالمیت پہ تماچا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے ہے، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے، 24 سیٹوں والی ہماری سی ایم ہے، تو عوام کیا کرے؟ عوام کا مینڈیٹ تو آپ نے چوری کی ہوا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا لائے عمل کیا اپنائے گی۔ خان صاحب جب ڈاکٹر جائیں گے خان صاحب سے ملنے کے لیے، اس کے بعد جو رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق میں اگلا ولاگ کروں گا انشاءاللہ۔ بہت جلد نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔